اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ کل جو ہم نے آیات پڑھی تھی اس میں آیت نمبر جو 7 تھی، سورہ آل عمران ہم پڑھ رہے ہیں اور پارہ نمبر 3 ہے۔ تو سورہ آل عمران کی جو آیت نمبر 7 ہم نے پڑھی تھی، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ پر جو کتاب اتاری ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن مجید اتارا ہے، اس میں سے جو کتاب، مطلب اس کتاب میں جو آیتیں ہیں، قرآن مجید میں جو آیتیں ہیں، ان میں سے کچھ جو ہیں وہ محکمات ہیں اور کچھ جو ہیں وہ متشابہات ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محکمات سے مراد وہ آیتیں تھیں جس میں احکام اور مسائل اور امر اور نواہی، یعنی کس بات کا حکم دیا گیا اور کس بات سے روکا گیا، جیسے روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، اس طرح کے جو احکامات ہیں وہ محکمات آیتیں کہلاتی ہیں، اور ان کو آیات محکمات کہتے ہیں۔ اور آیات متشابہات کیا ہوتی ہیں؟ جیسے اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے، قضا اور قدر کے مسائل ہیں، جنت اور دوزخ ہے، ملائکہ ہیں، یہ سارے آیات متشابہات میں آ جاتی ہیں۔ تو چاہے ہمیں ہماری عقل ان باتوں کو تسلیم کرے نہ کرے کہ جنت کیسی ہے اور فرشتے کیسے ہیں، جیسے ہم جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے تھے نا کہ ان کا وہ اتنے اتنے زیادہ پروں والے ہیں کہ ان کے 600 پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، اور اسی طرح سے وہ پورے افق کے اوپر چھائے ہوئے تھے۔ تو مطلب ہماری عقل اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوتی ہے، لیکن ہم ان متشابہ آیتیں جو ہیں ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور ان کو مانتے ہیں کہ ہاں یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ صرف جو احکامات ہم کو دیے گئے ہم اس کو فالو کریں، جتنے بھی ہم کو حکم دیے گئے قرآن میں ہم اس کو فالو کریں۔ لیکن جو لوگ کتاب میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں اور بلا وجہ ان کی اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں لانا چاہتے ہیں، ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، کجی ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، وہ بلا وجہ کی کوشچننگ کرنے لگتے ہیں اور مختلف طرح کے سوال کرتے ہیں تاکہ لوگ فتنے میں پڑیں، نہ خود دین کی طرف آتے ہیں اور نہ لوگوں کو دین کی طرف آنے دیتے ہیں۔ لیکن جن کا علم پختہ ہوتا ہے، راسخ ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ راسخون فی العلم جو ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم تو ان آیات پر ایمان لا چکے اور یہ ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نصیحت صرف عقل والے حاصل کرتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا آپ دعا بھی پڑھیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ ہم پڑھتے ہیں نا اکثر دعاؤں میں، تو اس دعا کو بھی آپ یاد کر لیجئے کہ یعنی اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اس آیت میں کہ ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہم کو صراط مستقیم پر قائم رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے دعا مانگی تھی جو راسخ فی العلم تھے، یہ میں نے کل آپ کو بہت ڈیٹیل میں بتایا تھا۔ ابھی آپ نے تلاوت جو سنی آیت نمبر 14، 15 اور 16، 17 کی، تو جو 14 آیت تھی وہ ہم کل بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے تھے، لیکن ابھی کچھ لوگ نئے ہیں تو میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ بھی کافی امپورٹنٹ آیت تھی، آیت نمبر 14۔ تو اس میں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ جو کچھ چیزوں کی بات کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے کچھ چیزوں کی خواہش کرنا، کچھ چیزوں کی خواہش کرنے کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنا دیا لوگوں کے لیے۔ ان میں سب سے پہلے عورتیں تھیں، پھر اس کے بعد بیٹے تھے، پھر جمع کیے ہوئے خزانے جس میں سونے اور چاندی کے خزانوں کی بات کی گئی، اور نشان زدہ جانور یعنی گھوڑے وغیرہ، اور مویشی اور کھیتیاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ سب کچھ دنیا کی متاع ہے، دنیا کا سامان ہے، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ہی کے پاس ہے بہترین ٹھکانہ، یعنی لوٹنے کا جو اچھا ٹھکانہ ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ جو ہماری فطری خواہشیں ہوتی ہیں نا، تو ان میں یہ ساری خواہشات شامل ہوتی ہیں، جیسے کہ عورتوں کی خواہش کرنا۔ تو عورتوں کی خواہش کرنا غلط نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے رشتے میں آپس میں تسکین رکھی ہے، لیکن عورت کے ساتھ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتایا اس طرح سے اس سے رشتہ استوار کرنا وہ درست ہے، یعنی نکاح کے ذریعے۔ اور یہ اس کے ذہن میں خیال نہ ہو مرد کے کہ بس تھوڑے دن کے لیے جو ہے وہ صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے عورت کو رکھے اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دے، تو یہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے کہ اس کو اپنی نکاح میں لیں، زوجیت میں لیں، اور اس سے پھر آگے اپنی نسل بڑھائیں اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، ان کو اپنی دین کی اللہ کی خدمت کے لیے لگائیں۔ اور اسی طرح سے جو بیٹوں کی خواہش کرتے ہیں تو بیٹوں کو بھی اللہ کی راہ پہ لگائیں، وہ صحیح ہے۔ صرف تفاخر کے لیے
تکبر حاصل کرنے کے لیے بیٹوں کی خواہش کرنا وہ ٹھیک نہیں تھا. اور اسی طرح مال کو بھی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا تو پھر وہ بہترین طریقہ ہے، لیکن اگر مال کی صرف حوث رکھی جائے گی اور صرف ان کو جمع کر کے سین سین کے رکھا جائے گا، نہ اس میں سے صدقات نکالے جائیں گے اور نہ ہی اس میں سے زکوٰۃ دی جائے گی، تو پھر ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے نظر میں پسندیدہ نہیں ہے. اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو والخیل مسومتی، کہ جو بعض لوگوں کو، یعنی یہاں پر سواریوں کی بات ہو رہی تھی، کیونکہ پہلے زمانے میں گھوڑے استعمال ہوتے تھے سواریوں کے لیے، آج کل بھی ہوتے ہیں لیکن اس زمانے میں زیادہ تر گھوڑوں پر ہی سواری کی جاتی تھی. تو لوگوں کو گھوڑے مختلف اقسام کے رکھنے کا بہت شوق ہوتا تھا، لیکن وہی گھوڑے اگر آپ اللہ کی راہ میں، اللہ کی جہاد کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے استعمال کریں گے، نیک مقصد کے لیے، تب تو ٹھیک ہے. لیکن صرف اس سے شان و شوکت بڑھانا اور لوگوں کو نیچا دکھانا، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا، تو اس طرح سے کرنا منع تھا. اور دوسرا یہ کہ اس میں پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں گاڑیاں بھی آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جو آج کل لوگوں کے پاس گاڑیاں رکھنے کا شوق ہوتا ہے، تو وہ بھی آپ ضرورت کے لیے اور اللہ کی راہ میں اگر دینے کے لیے کوئی کام اس طرح کا کرتے ہیں تو وہ جائز ہے. اسی طرح سے مویشیوں اور کھیتیوں کی بات ہوئی تھی، کیونکہ یہ سب کچھ ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے دنیا میں، کوئی بھی چیز ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، صرف وہی چیزیں صدقہ جاریہ بنیں گی جن کو ہم نے دنیا میں اللہ کی راہ کے لیے استعمال کیا ہوگا. یعنی اولاد اور مال بھی ہمارے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے، بارہا قرآن میں کہا گیا، لیکن وہ کب آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں؟ جب آپ ان کو اللہ کی راہ میں لگائیں گے. تو مرنے کے بعد بھی وہ بچے جن کی آپ خواہش کرتے تھے، یا بیٹوں کی جن کی خواہش کرتے تھے، اگر آپ نے ان کو اللہ کی راہ پہ لگایا ہوگا اور تو وہ دین کا کام کریں گے، آپ کے لیے دعائیں کریں گے اور اچھے کام کریں گے، تو وہ اولاد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی. اور وہ مال جو آپ نے اللہ کی راہ میں لگایا ہوگا اپنی زندگی میں، تو مرنے کے بعد بھی وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے تھے کہ یہ سارا کچھ جو ہے صرف دنیا کا سامان ہے، اور ہم اس کو جمع کرنے کی حوث میں زندہ رہتے ہیں. حالانکہ ہمیں تو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے جو کہ لوٹنے کی بہترین جگہ ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آیت نمبر 15 میں، قل اُنَبِّئُکُم، کہہ دیجئے کیا میں خبر دوں تمہیں، بخیر من ذالکم، بہتر کی اس سے. یعنی یہ جو چیزوں کی بات کی گئی، عورتوں کی، بیٹوں کی، مال دولت کی اور گھوڑوں کی اور مویشیوں اور کھیتیوں کی جو پیچھے بات کی گئی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتائیے کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیزیں نہ بتا دوں جس سے تمہیں فائدہ ہوگا. للذین اتقوا، ان کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات تجری من تحتها الانہار، باغات ہیں بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں. یعنی ایسے لوگ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے ہاں مال اور دولت کی کوئی عزت نہیں ہوتی. اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ جو سب سے زیادہ متقی ہو اور جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو. اور تقوی میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو اللہ کا ڈر یا محبت، اور دوسرا آگ سے بچنا. ٹھیک ہے، یعنی وہ اپنے ایسے کام کرتا ہے جو اللہ کی اطاعت والے ہوں اور جو اس کو جہنم کی آگ سے بچانے والے ہوں، اور دوسرا اللہ کی ڈر اور محبت کو اپنے دل میں رکھتا ہے. تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ان ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان کے رب کے پاس باغات ہیں اور بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، اور وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. پیچھے دنیا کی بات ہوئی اور بتایا گیا کہ دنیا جو ہے وہ کیا ہے؟ عارضی ٹھکانہ ہے، اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے. اور جن چیزوں کی بات کی گئی ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ صرف متاع الحیات دنیا ہے، صرف دنیا کی زندگی کا فائدہ اٹھانے والی چیزیں ہیں، آخرت میں آپ کو کچھ کام نہیں آئیں گی. لیکن بہترین چیز کیا ہے کہ آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں. تو جو متقی لوگ ہوں گے، جو اللہ کی معاصی سے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ان سے بچنے کی کوشش کریں گے، ان کا اہتمام کریں گے، اور دنیا میں جو ہے اللہ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی بسر کریں گے، تو پھر مرنے کے بعد ان کے لیے کیا ہوگا؟ باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، یعنی جنت ہوگی. اور جنت ان کو پھر وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہنا پڑے گا. دنیا میں آپ کتنی بھی جنتیں بنا لیں لیکن آپ کو وہ چھوڑ کے جانا ہوتا ہے وہاں پہ. دنیا میں کوئی ہمیشہ نہیں رہتا، کسی کی بھی موت کا کبھی بھی وقت آ جاتا ہے اور وہ ساری نعمتیں، ساری آسائشیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے. تو جہاں ہم کو ہمیشہ رہنا ہو ہم اس کی تیاری نہیں کرتے، ہمیں جہاں عارضی طور پہ رہنا ہے ہم اس کے لیے ساری بھاگو دوڑ ہماری صرف دنیا کے لیے ہوتی ہے. تو یہاں بتانے کا یہی مقصد ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے. اگر آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں گے، اللہ کا ڈر اختیار کریں گے، آخرت کے لیے تیاری کریں گے، تو کیا ہوگا؟ پھر اللہ کے پاس ہمارے لیے انعامات ہوں گے اور جنات ہوں گے، باغات ہوں گے جس میں کہ نہریں جاری ہوں گی، اور وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور بیویاں ہوں گی پاکیزہ، یعنی ان کو وہاں پر
جو بیویاں دی جائیں گی وہ پاکیزہ ہوں گی، یعنی دنیاوی میل کچیل اور جو بھی گندگی ہے وہ اس سے پاک ہوں گی اور پاک دامن بھی ہوں گی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور رضامندی اللہ کی طرف سے۔ سب سے بہترین چیز کیا ہوگی؟ اللہ کی رضا ہوگی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جب بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، کوئی بھی ہم نیک عمل کرتے ہیں، کوئی بھی صدقہ خیرات کرتے ہیں، کوئی اچھا کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تو ہماری سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلی دعا کیا ہوتی ہے؟ کہ یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ تو وہاں پر جو لوگ جنت میں جانے والے ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جن کو انعامات بھی دیے جائیں گے، وہ متقی بھی، دنیا میں انہوں نے تقوی کے ساتھ زندگی بسر کی، اور وہاں پر ان کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی ملے گی، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوں گے۔ جو جو کام انہوں نے دنیا میں کیے، جس طرح سے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے کام کیے، اللہ نے جو جو احکامات دیے ان پہ عمل کیا اور وہ اس مقام تک پہنچے، تو ان کو اللہ کی طرف سے بہترین رضامندی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام اعمال سے راضی ہوگا۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے بندوں کو، یعنی سارے بندے جو بھی دنیا میں ہیں وہ سب اللہ کی نگاہ میں ہے۔ اللہ سے چھپ کے ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں لوگوں سے چھپ کے کرتے ہیں وہ تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے چھپ کر ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ اسی لیے پھر ہمیں ہمارے اعمال کے حساب سے اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائیں گے۔ اب یہاں پر جو تقوی والوں کے پیچھے بات ہوئی نا، جو میں نے آپ کو شروع میں آیت پڑھی تھی کہ کیا میں تمہیں خبر دوں بہتر کی، اس سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تو اب تقوی والوں کی آگے اور مزید صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں۔ ان کی دعا یہاں بتائی جا رہی ہے اگلی آیت میں۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو، کون لوگ؟ جو متقی ہیں۔ کون لوگ ہیں وہ؟ یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا اننا، اے ہمارے رب بے شک ہم، آمنا ایمان لائے ہم، فاغفر لنا ذنوبنا، پس بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار، اور بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ سے دنیا ہی میں آگ سے بچنے کی دعا کرتے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے ہی اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور پھر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، کیونکہ ہم اگر کتنے بھی پرفیکٹ ہو جائیں لیکن ہم کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتے، کوئی نہ کوئی غلطی انسان سے بشر ہونے کے ناطے سرزد ہو جاتی ہے۔ تو پھر سب سے بہترین چیز ہمیں سکھائی گئی استغفار، یعنی استغفار طلب کرنا جو ہے یہ متقی لوگوں کی نشانی ہے۔ تو جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو یقیناً اس میں ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہم نے جو بھی کام کیا، جو بھی نیکی کی، جو بھی آپ کے احکام کی پیروی کی، تو یا اللہ اگر اس میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہم کو معاف کر دے، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو نظر انداز کر دے۔ تو یہ وہی لوگ تھے جو کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور پھر آگ سے بچنے کا بھی اہتمام کرتے ہیں، یعنی بچا لے ہم کو اللہ آگ کے عذاب سے۔ مزید ان کی کچھ کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں متقیوں کی، الصابرین، وہ صبر کرنے والے ہیں۔ اور صبر جو ہوتا ہے نا وہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ صبر ہوتا ہے اطاعت پر صبر، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کی اطاعت کرنے پہ صبر۔ اگر فرض کریں اللہ نے آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے بھی آپ کو صبر چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ آپ سردیوں میں اٹھ کے وضو کرتی ہیں، یا گرمیوں میں اگر آپ کو نیند آ رہی ہے یا فجر کی نماز میں نیند آ رہی ہے، لیکن آپ اٹھ کے اپنی نیند کو قربان کرتی ہیں، اس پہ صبر کرتی ہیں اور پہلے اللہ کی اطاعت پہ کو بجا لاتی ہیں۔ تو اسی لیے یہاں پہ فرمایا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ الصابرین جو ہوتے ہیں وہ تین طرح کا صبر ہوتا ہے، اطاعت پر صبر یعنی نماز اور روزہ اور جو بھی زکوٰۃ وغیرہ جو بھی احکامات ہیں ان پر صبر کرنا، اور دوسرا معصیت پر صبر یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا، یعنی آپ کو اگر کوئی گناہ کرنے کا مطلب جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، وہ ہمارے نفس کی خواہش ہے، ہمارا دل کر رہا ہے وہ کام ہم کریں لیکن اللہ نے منع کیا ہے، تو پھر اس پہ بھی صبر کرنا۔ اور صبر کا مطلب آپ کو پتہ ہے نا کہ اپنے آپ کو روک کے رکھنا، روک کے رکھنا یعنی کسی بھی گناہ سے۔ تو معصیت پر صبر ہے، اور پھر تیسرا ہے تکلیفوں پر صبر۔ تکلیف یعنی کوئی بیماری اگر آ جاتی ہے، جیسے کہ ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اسکن ڈیزیز تھی تو انہوں نے اس پہ صبر کیا، ان کی جو صبر ہے، صبر ایوب، وہ بہت مشہور ہے۔ اور اسی طرح سے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جدائی پر صبر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنے واقعات آپ نے پڑھے، آپ نے قریش مکہ کی تکلیفوں پر صبر کیا۔ تو صبر جو ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے، اطاعت پر صبر کرنا، معصیت پر یعنی گناہ کے کاموں پر صبر کرنا یعنی ان کو نہ کرنا، اور تکلیفوں پر صبر کرنا۔ تو کوئی بھی تکلیف آئے اس پر صبر کریں، تو اس پہ بھی حتیٰ کہ اگر مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی اس کو اجر دیتے ہیں۔ اگر کوئی بھی ہمیں تکلیف آتی ہے تو اگر ہم اس پہ صبر کریں گے تو یقیناً وہ ہمارے لیے اجر کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ جو متقی ہیں ان کی پہلی صفت تھی الصابرین۔ پھر ہے والصادقین، اور سچے۔ صدق کا مطلب ہوتا ہے جو بالکل سچا ہو، یعنی حقیقت کے مطابق ہو، یعنی قول میں بھی سچا ہو، فعل میں بھی سچا ہو، دل کا بھی سچا ہو، زبان کا بھی سچا ہو، اور عمل کا بھی سچا ہو، یعنی ہر طرح سے وہ سچ پر ہو۔
تو یہ بھی ان کی نشانی ہے کہ وہ سچ بولنے والے ہوتے ہیں. پہلی نشانی کیا تھی؟ صبر کرنے والے. دوسری سچ بولنے والے. اور تیسری والقانتین. والقانتین مطلب اطاعت گزار اور وہ فرما برداری کرنے والے، یعنی جو اللہ نے کہہ دیا اس پہ سمعنا و اطعنا کہہ دیا اور فوراً اس کو مان لیا. والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے. یہ نہیں سوچیں کہ خرچ کرنے سے ہمارے مال میں کمی ہو جائے گی، کیونکہ جو بھی آپ کے پاس ہے وہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. جو بھی ہمیں آج اسکلز ملی ہوئی ہیں، ہمارے پاس جو بھی نعمت ہے، ہر نعمت ہمیں اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے، تو پھر ہم اس کو اللہ کی راہ میں کیوں نہیں خرچ کریں؟ تو جو متقی ہوتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. یعنی اس میں فرضی صدقات بھی مراد ہیں جیسے زکوٰۃ وغیرہ، اور دوسرا نفلی صدقات بھی مراد ہیں. والمستغفرین، اور استغفار طلب کرنے والے. ابھی پیچھے بھی استغفار کی بات ہوئی تھی نا کہ وہ دعا کرتے ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا. اب دوبارہ سے استغفار طلب کر رہے ہیں، لیکن کس ٹائم پہ؟ بالاسحار، سحری کے وقت. اور آپ کو پتا ہے کہ سحری کے وقت کے استغفار جو ہے وہ بہت مقبول ہے. اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہر رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، یعنی ون تھرڈ، جو بالکل لاسٹ حصہ ہوتا ہے نا رات کا، جب وہ باقی رہ جاتا ہے تو باری تعالیٰ آسمان دنیا پر اجلال فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے پکارے کہ میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے کچھ مانگے تو میں اس کو جواب دوں اور میں اس کی ضرورت کو پورا کروں، جو مجھ سے سوال کرے گا میں اس کو عطا کروں گا، اور جو مجھ سے استغفار طلب کرے گا میں اس کو بخش دوں گا. تو یہ جو سحری کا ٹائم ہوتا ہے، جیسے بھی ہم نے رمضان میں آپ لوگوں نے سب نے اس ٹائم پہ تہجد پڑھی ہوگی. یوزلی ہم لوگ نہیں پڑھتے کیونکہ ہم فجر کے بھی اذان ہونے کے بعد اٹھتے ہیں نا، تھوڑی دیر کے بعد. لیکن جن لوگوں کو سحری کے وقت نماز پڑھنے کی عادت ہوتی ہے تو اکثر لوگ جو وطر ہوتے ہیں نا عشاء کے، وہ اس ٹائم پہ پڑھتے ہیں. لیکن اگر آپ کو یہ خطرہ ہو کہ آپ کی آنکھ نہیں کھلے گی کیونکہ وطر تو واجب ہے، تو پھر آپ کو پہلے ہی پڑھ لینا چاہیے. لیکن اگر آپ کو عادت ہے سحری میں اٹھنے کی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ وطر اس ٹائم پہ پڑھیں، تھوڑے دو یا چار رکعت نفل پڑھ لیں سحری کے وقت جو ہوتی ہے نماز تہجد کہلاتی ہے نا، اور اس کے ساتھ پھر اپنے عشاء کے آپ کے جو واجب ہیں وہ پڑھ لیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، مجھ سے بھی کسی نے پوچھا بھی تھا کہ فجر سے اگر آپ آدھا گھنٹہ 15 منٹ پہلے بھی اٹھ جائیں گے نا تو تب بھی وہ سحری کا ٹائم ہوگا. جب تک فجر کی اذان نہیں ہوتی نا تو اس سے پہلے 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ پہلے اگر آپ اٹھ جائیں تو پھر جب تک آپ نماز پڑھیں گی، اس کے 2 رکعت پڑھیں 4 رکعت پڑھیں یا اگر آپ وطر پڑھیں، تو پھر فجر کی نماز کا وقت ہو جائے گا اور پھر فجر پڑھ کے آپ کو اگر سونا ہے تو آپ سو جائیں، یا کوئی اور کام ہے تو وہ کر لیں. تو اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، صرف ہمیں اپنے اندر ایک اسٹیمنا پیدا کرنا ہوتا ہے. یعنی اتنا مشکل نہیں ہوتا جب ہم فجر پڑھ رہے ہیں. ہاں فجر پڑھنا واقعی مشکل کام ہے کہ نیند میں سے اٹھنا، تو اگر آپ فجر پڑھ رہے ہیں تو پھر میرا خیال ہے تہجد پڑھنا ہمارے لیے اتنا مشکل نہیں ہوتا، جس کی پریکٹس ابھی ہمیں ہر مہینے، ہر سال رمضان کے مہینے میں اس کی پریکٹس ہم کو کروائی جاتی ہے، تو وہ اسی لیے ہوتی ہے. لیکن پھر بھی تہجد کی نماز ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، وہ نفل کے درجے پہ آتی ہے. لیکن نفل نمازوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ نماز تہجد کی نماز ہے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، یعنی متقیوں کی، اگر ہم بھی متقی بننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں یہ ساری کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی. یعنی صبر کرنے والے بھی ہوں ہم، سچ سچ بولنے والے بھی ہوں، اور اللہ کے اطاعت گزار بھی ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بھی ہوں، اور سحری کے ٹائم پہ استغفار طلب کرنے والے بھی ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام لوگوں میں شامل کر جو کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ بڑھنے کے بعد انعامات عطا فرمائیں گے. آمین یا رب العالمین. شہید اللہ، گواہی دی اللہ نے، انہو کہ بے شک وہ، لا الہ الا ہوا نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی خود گواہی بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر خود گواہی دیتے ہیں. اور شہادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیان کرنا اور آگاہ کرنا. یعنی جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے اور بیان کیا ہے اس کے ذریعے سے اس نے اپنی وحدانیت کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے. یعنی اللہ کی کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں اور جو بھی اللہ کی تخلیق ہے وہ سب ہمیں کیا کرتی ہے؟ اللہ کی وحدانیت کی طرف ہماری نشاندہی کرتی ہے. تو اس بات کی گواہی اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، صرف وہی ایک معبود برحق ہے. والملائکۃ، اور فرشتے بھی، یعنی فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، کس بات کی؟ لا الہ الا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. وَأُولُو العلم، اور علم والے بھی، یعنی فرشتے اور اہل علم بھی اللہ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں. تو اس آیت میں اہل علم کی بڑی فضیلت اور عظمت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور فرشتوں کے ناموں کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا ہے. اور اس سے مراد صرف وہ اہل علم ہیں جو کتاب اور سنت کے علم سے بہرہ ہے. ٹھیک ہے، اہل علم سے مراد دنیاوی علم مراد نہیں ہے. دنیاوی علم تو ٹھیک ہے آپ حاصل کریں، لیکن اگر آپ کے پاس قرآن اور سنت کا علم ہے تو پھر آپ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں.
تو فرمایا کہ والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اس حال میں کہ وہ قائم ہے انصاف پر، کہ وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کے لیے اللہ تعالیٰ خود بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ قائم ہے انصاف پر، یعنی انصاف سے ہٹ کر وہ کوئی اور کام نہیں کرتا۔ یعنی اس میں بھی کچھ چیزیں آتی ہیں کہ جو احکامات ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو احکامات دیے، وہ بھی عدل پر ہے، یعنی وہ کوئی اتنے مشکل نہیں ہے کہ ہم اس کو ادا نہ کر سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس پر اس کی وسعت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکامات ہیں وہ بھی عدل کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری عدل پر ہیں، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے، اتنے بڑے بڑے پلانٹس ہیں، سورج ہے، چاند ہے، آسمان ہے، زمین ہے، سب اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں اور سب عدل کے اس پر عدل پر قائم ہے۔ اور تیسرا تقدیر بھی عدل پر ہے، یعنی تقدیر میں بھی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، تو لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کسی کا اگر کسی کے گھر میں ڈیتھ ہو جاتی ہے یا کسی کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے، کسی کی اولاد نہیں ہوتی، تو یہ اگر اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو یقیناً ہمیں اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کا حکم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ وقتی طور پر تو ہم کو غم محسوس ہوتا ہے، لیکن ہمیں ہمیشہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ راضی رہنا چاہیے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ جو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ قائما بالقسط، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس حال میں کہ وہ قائم ہے انصاف پر، تو دینی، شرعی، کائنات اور تقدیر کے معاملات ہر ایک میں اللہ تعالیٰ انصاف پر قائم ہے۔ کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ کی کسی بھی اللہ تعالیٰ اپنے انسان سے، اپنی مخلوقات سے بے انصافی نہیں کرتے۔ پھر دوبارہ فرمایا لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اور نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، یعنی صرف وہی ایک خالص الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، اور وہی عزیز ہے، یعنی بہت زبردست ہے، عزت والا ہے، غالب ہے، الحکیم اور بہت ہی حکمت والا ہے، یعنی اس کے فیصلے جو ہیں وہ حکمت کے لائق ہیں، اس کے سوا کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں ہے، اور جو بھی اس کے فیصلے ہیں اس پہ ہمیں اپنا سر تسلیم خم کرنا ہے، کیونکہ اس کے فیصلوں میں حکمت ہے، اور وہ زبردست ہے، غالب ہے، جو نافرمان ہے ان کے اوپر غلبہ پانے والا ہے، کوئی اس کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے۔ مزید فرمایا جا رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ یعنی اب یہاں پر آپ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں آپ کا دین اسلام صحیح ہے، یہ کیسے آپ کو پتہ چلتا ہے؟ تو یہاں پر ایک پوری یہاں پر ایک آیت بتا دی گئی کہ اللہ کے نزدیک جو اسلام ہے، جو دین ہے وہی اسلام، وہ اسلام ہے، یعنی جو صحیح اور درست دین ہے وہ اسلام ہے۔ یعنی اس کی دعوت، دین اسلام کی دعوت اور تعلیم جو تھی وہ ہر پیغمبر اپنے اپنے دور میں دیتے رہے، یعنی جتنے بھی پیغمبر آئے سب نے ایک اللہ کی طرف بلایا۔ دین اسلام اصل میں ہے کیا؟ کہ اللہ کی توحید، کہ ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی اللہ کو مانو، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور جتنے بھی پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری پیغمبر ہے نا، تو جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے وہ اپنے دور میں اسی کی بات کی تعلیم دیتے رہے، اسلام ہی کی تعلیم دیتے رہے، اور اس کی کامل ترین شکل کیا ہے؟ وہ ہے جسے ہمارے نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اس میں توحید اور رسالت ہے، اور آخرت پر یقین اور ایمان رکھنا ہے، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ تو اگر ہم صرف یہ عقیدہ رکھ لیں کہ اللہ ایک ہے اور کچھ اچھے عمل کر لیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں نا کہ ہم تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور تھوڑے بہت ہم نے نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لی، یہ اسلام نہیں ہے۔ اور یہ اصل اسلام کیا ہے؟ ایمان اور اسلام کیا ہے؟ کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور صرف اسی کی عبادت کی جائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء پر ایمان لایا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر رسالت کا خاتمہ تسلیم کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اور ایمانیات کے ساتھ عقائد اور اعمال اختیار کیے جائیں، یعنی جو بھی اللہ نے ہمیں عقیدے بتا دیے اور جو بھی اعمال کرنے کا حکم دے دیا سنت کے ذریعے یا قرآن کے ذریعے، تو ہم اسی پر عمل کریں گے۔ سورہ آل عمران میں آتا ہے آگے، اسی صورت میں آگے 85 آیت میں آتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ، اور جو کوئی تلاش کرے گا اسلام کے علاوہ دینن، کوئی بھی دین، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہے، تو اگر کوئی یہودی بھی ہے، نصرانی بھی ہے، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہوگا۔ اپنے پیغمبر کو وہ مانتا ہے ٹھیک ہے، لیکن اب وہ تورات یا انجیل پہ عمل نہیں کرے گا، وہ قرآن مجید پہ عمل کرے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے دین پر عمل کرے گا۔
دین تو سارے پیغمبر ایک لائے، لیکن شریعت بھی اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی تا قیامت تک، اور ان کی رسالت پوری انسانیت کے لیے ہے۔ سورہ اعراف میں آتا ہے 185 میں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے اے لوگوں بے شک میں رسول ہوں اللہ کا تمہاری طرف، سب کے سب یعنی سارے کے سارے انسانوں کی طرف میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا ایک اور جگہ آتا ہے سورہ فرقان میں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا۔ اور میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا فرقان کا مطلب ہے قرآن مجید، جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، تاکہ وہ جہانوں کا ڈرانے والا ہو۔ اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو یہودی یا نصرانی مجھ پر ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا وہ جہنمی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، بھلے وہ اپنے پیغمبر پر ایمان لاتے ہوں، اپنی کتاب پر ایمان لاتے ہوں، لیکن اگر جنت میں جانا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان لانا ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہاں پر جو بات ہو رہی تھی میں اس کی آپ کو ڈیٹیل بتا رہی تھی کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور اسلام کون سا دین ہے؟ جو سارے پیغمبر لے کر آئے اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تکمیل کی۔ مزید فرمایا کہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہیں اختلاف کیا انہوں نے جو دیے گئے کتاب، إِلَّا مِن بَعْدِ، مگر بعد اس کے، مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، جو آ گیا ان کے پاس علم میں سے، بغیم بینہم، بوجہ ضد کے آپس میں۔ یعنی اب جو بعد میں جو اختلافات ہوئے، کیونکہ جیسے بتایا کہ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی تھا، اور دوسرے پیغمبر جتنے بھی آئے وہ سب یہی اسلام کی دعوت ہی لوگوں کو دیتے رہے، لیکن ان کا جو باہمی اختلاف تھا وہ کیا تھا؟ جیسے یہودیوں کا باہمی اختلاف تھا کہ وہ آپس میں بھی اختلاف کرتے رہے اور ان کے درمیان فرقہ بندیاں بن گئیں، اور عیسائی جو تھے انہوں نے بھی آپس میں باہمی اختلاف کیا اور ان کی بھی فرقہ بندیاں ہو گئی۔ اور پھر وہ اختلاف بھی مراد ہے جو اہل کتاب کے درمیان آپس میں تھا، یعنی یہودیوں کا نصرانیوں کے ساتھ اور نصرانیوں کا یہودیوں کے ساتھ، یعنی دونوں یہودی جو تھے وہ نصرانیوں کو اور نصرانی جو تھے یہودیوں کو کہا کرتے تھے کہ تم کسی چیز پر نہیں ہو، اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں بھی اختلافات تھے ان کے دلوں میں۔ تو یہ کیوں تھے؟ یہ اختلافات کس وجہ سے تھے؟ یہ کسی دلیل کے اوپر نہیں تھے، یعنی ان کے پاس اس اختلاف کی کوئی دلیل موجود نہیں تھی، صرف کیا تھا؟ صرف محض حسد اور بغض اور اناد کی وجہ سے۔ یعنی وہ لوگ حق کو جانتے بھی تھے اور پہچانتے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود صرف دنیاوی مفاد کے چکر میں وہ غلط چیز پر جمے ہوئے تھے اور اسی کو دین کرتے تھے کہ ہماری ناک اپنی اونچی رہے، اور جو ہے کہ ہماری لیڈری ہم سے نہ چھنے۔ اور آج آپ دیکھیں مسلمانوں کے درمیان بھی کیا ہے؟ اختلافات ہیں، مسلمانوں کے درمیان بھی اتنے فرقے بنے ہوئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ قرآن سے اور سنت سے دور ہو گئے۔ اگر سب قرآن اور سنت کی طرف آ جائیں گے نا تو سارے اختلافات مٹ جائیں گے، کیونکہ مسلمان تو ایک ہی ہے، وہی ہے جو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے، اور یہی پیغام سارے پیغمبروں نے دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک تو دین اسلام ہی ہے، لیکن انہوں نے کیوں اختلاف کیا؟ جن کو کتاب دی گئی تھی ان کے پاس تو علم آ گیا تھا، ٹھیک ہے، کتاب کے ذریعے ان کو علم مل گیا تھا، لیکن صرف ضد کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن یکفر، اور جو کوئی کفر کرے گا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، فإن اللہ سریع الحساب، تو بے شک اللہ جلد لینے والا ہے حساب۔ یعنی اللہ کی آیات کے ساتھ جو بھی کفر کرے گا، یعنی آیتوں سے مراد کیا ہے؟ وہ باتیں جو اسلام کے دین الہی ہونے پر دلالت کرتی ہیں، یعنی جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام ہی صحیح دین ہے، یا پھر قرآن کی آیات مراد ہے کہ قرآن کی آیات کا جو انکار کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں تو ڈھیل دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر ان کے ساتھ جلد ہی حساب لینے والے ہیں، یعنی جب وہ فوت ہوں گے، جب وہ اللہ کے پاس جانا تو ان کو اللہ کے پاس ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے پاس ہی اکٹھا ہونا ہے، اللہ سے بھاگ کے تو کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ تو ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ وہ ان کی نافرمانیوں کے بعد فوراً نہیں پکڑتے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے، اور ہمیں کیا دعا سکھائی گئی حساب کے لیے؟ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے آسان حساب لینا، کیونکہ اگر حساب لیا گیا تو پھر تو ہمارا چھوٹنا مشکل ہو جائے گا۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اگر وہ جھگڑا کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے، اسلمت وجہیہ للہ، کہ میں نے تو سپرد کر دیا اپنا چہرہ یا اپنا وجود یا اپنی ذات اللہ کے لیے، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جس نے اتباع کیا میرا۔ یعنی اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی لوگ اگر آپ سے جھگڑا کریں، کس بات پر؟ کہ آپ کے پیغمبر ہونے پر یا آپ کے آخری نبی ہونے پر،
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سب کو کہہ دیں کہ میں اور میرے جو فالوورز ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا چہرہ، اپنا سر جو ہے وہ تسلیم خم کر دیا ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ، اور کہہ دیجئے ان کو جو اوتوا الکتابہ، جو دیے گئے کتاب، والأمیین، اور امیوں اور ان پڑھوں کو بھی، اسلمتم، کیا تم بھی اسلام لے کر آتے ہو؟ یعنی یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے، یہاں پر ان پڑھ لوگوں سے مراد مشرکین عرب مراد ہے، جو اہل کتاب کے مقابلے میں ان پڑھ تھے، اور اہل کتاب بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں کسی بھی بات پر، تو آپ ان کو کہہ دیں کہ میں اور میرے جتنے بھی فالوورز ہیں، میرے ماننے والے ہیں، صحابہ ہیں، اور جتنے بھی مسلمان ہیں، وہ سب جو ہے وہ انہوں نے اپنا سر اللہ کے آگے، سر تسلیم خم کر دیا، اللہ کے آگے اپنا سر جھکا لیا، یعنی اللہ کو، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، ٹھیک ہے، یعنی اسلام لے آئے، مومن ہو گئے۔ اور ان سے پوچھیں جو آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں، یعنی اہل کتاب اور امیین، یعنی مشرکین عرب، ان سے پوچھیں کہ کیا تم بھی ایمان لاؤ گے، یعنی ان کو بھی اسلام کی دعوت دیں۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پھر اگر وہ اسلام لے آئیں، یعنی آپ کی دعوت کو قبول کر لیں اور اللہ کے آگے اپنے آپ کو سپرد کر دیں، فقد اہتدوا، تو وہ تحقیق ہدایت پا گئے، یعنی اگر وہ ان کی بات مان جائیں گے، تابعدار ہو جائیں گے، تو یقیناً وہ بھی ہدایت پر آ جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ جائیں، یعنی آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف پہنچا دینا ہے، یعنی آپ کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے۔ یعنی بات بتانے کا مقصد کیا ہے اس آیت کا، کہ آپ نے ان کی بات نہیں ماننی ہے، جو آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ سرنڈر کر دیں اور ان کی بات سن لیں، آپ نے ان کی بات نہیں سننی، ان کو صاف صاف بتا دینا ہے کہ بھئی ہم تو ایمان لے آئے، اور ہم تو اللہ کی ذات، اللہ کی اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دیا ہم نے، اور ہم جو ہے وہ متی ہو گئے، لیکن کیا تم بھی ایمان لاتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں ان کو آپشن دے دیے، ان کو مطلب ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتا ہے کہ ہدایت جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے، یعنی دونوں راستے بتا دیے، ہدایت کا بھی اور گمراہی کا بھی، اور ان کو چوائس دے دی کہ باقی جتنی مخلوق ہے، فرشتے ہیں، جانور ہیں، جتنے بھی آپ کو جاندار چیزیں نظر آتی ہیں، جو بھی پہاڑ ہیں، درخت ہیں، نہریں ہیں، ہر چیز اللہ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے، جتنے بھی آپ کو سولر سسٹم میں پلانٹس نظر آتے ہیں، سب کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی اطاعت میں مصروف ہیں، سوائے انسان اور جن، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو اختیار دیا، ان کو دونوں راہیں دکھا دی پیغمبروں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، اور ان کو بتا دیا کہ تم چاہو تو سیدھی راہ پر آ جاؤ، اور چاہو تو گمراہی میں پڑ جاؤ۔ تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ ان کو کہیں کہ اگر تم ہدایت کی طرف آ گئے تو پھر کیا ہوگا، یعنی تم نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا، اسلام لے آئے، تو تم ہدایت پا جاؤ گے، اور اگر منہ موڑ لو گے تو پھر کیا ہوگا، گمراہی میں جاؤ گے، لیکن آپ سے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا، صرف تبلیغ کرنا، آپ جو ہے وہ مبلغ ہیں، اور لوگوں کو صرف اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ تو جو مبلغ ہوتے ہیں، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، وہ لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، ہدایت دینا صرف اللہ کا کام ہے، وہ صرف اللہ کا پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہی فرمایا جا رہا ہے، واللہ بصیر بالعباد، دوبارہ سے یہ آیت آئی کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، یعنی جو بھی وہ عمل کر رہے ہیں، ہدایت کا راستہ اپناتے ہیں یا پھر نافرمانی کا راستہ، گمراہی کا راستہ اپناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہوں۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کے ساتھ۔ اللہ کی آیات سے کفر کرنا کیا ہے؟ اللہ کی آیاتوں کا انکار کرنا، اللہ کی آیتوں کو نہیں ماننا، اور اللہ کی آیات سے مراد یہاں پر قرآن کریم ہے، یا پھر کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں بھی مراد ہیں۔ تو جو لوگ ان نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، یعنی کائنات میں غور و فکر نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور و فکر نہیں کرتے، اور اللہ کی توحید کی طرف نہیں آتے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ کی بات ماننے سے انکار کرتے ہیں، تو ایسے لوگ کون ہیں؟ اور مزید ان کے جرائم کیا ہیں؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور وہ قتل کرتے ہیں نبیوں کو، اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ قتل کرنے کے در پہ تھے نا، اور اس سے پہلے یحییٰ علیہ السلام کو، زکریا علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کیا تھا، اور بھی کئی پیغمبر تھے جن کو انہوں نے قتل کیا تھا۔ یعنی ان کی ہٹ دھرمی اور ان کی نافرمانی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ وہ نبیوں کو بھی ناحق قتل کر دیتے تھے، ناحق کا مطلب حق پر نہ ہوتے ہوئے بھی، یعنی ان کو پتا تھا کہ یہ نبی بالکل سچی بات کر رہے ہیں، سچا پیغام ہم کو پہنچا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کیا کرتے تھے؟ نبیوں کو قتل کر دیتے تھے، بغیر حق، یعنی ناحق۔ مزید ان کے جرم کیا تھا؟ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور وہ قتل کرتے ہیں ان کو جو يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، حکم دیتے ہیں انصاف کا لوگوں میں سے، یعنی جو لوگ ایک تو نبی ہیں، وہ بھی آپ کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، ان کو بھی یہ قتل کر دیتے تھے۔ پہلا جرم کیا تھا؟ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ دوسرا جرم کیا تھا؟ کہ نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ اور تیسرا جرم کیا تھا؟ کہ جو لوگ عدل و انصاف کی بات کرتے تھے ان کو بھی یہ قتل کر ڈالتے تھے، یعنی ان کی سرکشی اور بغاوت اس حد تک پہنچ گئی تھی
کہ نہ صرف یہ کہ نبیوں کو نہ قتل کرتے، بلکہ جو بھی عدل و انصاف کی بات کرتا، یعنی جیسے علماء ہیں اور بھی دوسرے نبیوں کے جو وارثین ہوتے ہیں، ان سب کو یہ قتل کر ڈالتے تھے۔ تو یہ تین چیزیں ان کی تھیں، یعنی جو بھی وہ انصاف کا حکم دیتے تھے ان سب کو وہ قتل کر ڈالتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ علیم، تو خوشخبری دے دیجئے ان کو دردناک عذاب کی۔ یہ جو لکھا ہوا ہے نا یَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، جو حکم دیتے تھے انصاف کا لوگوں میں، ان کو بھی قتل کر ڈالتے تھے۔ تو اس میں وہ سارے مومنین اور مخلصین مراد ہیں جو آپ ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے تھے، یعنی ان کو اچھی باتوں کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے، تو ان کو بھی یہ قتل کرتے تھے۔ اور آپ آج کل بھی دیکھ لیجئے، جو بھی لوگ حق کی بات کرتے ہیں تو ان کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں، کیونکہ حق کا بول بالا وہ ہونا نہیں چاہتے، کیونکہ اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیچے ہو جائیں گے۔ تو یہ پھر کافر ہیں جو اللہ کی آیات کا بھی انکار کرتے ہیں، نبیوں کو بھی قتل کرتے ہیں، اور جو بھی لوگ ان کو اچھی بات کی طرف بلاتے ہیں یہ ان کو بھی قتل کر ڈالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فبشرہم، تو یہ تنزیہ کہا جا رہا ہے۔ فبشرہم کا مطلب تو خوشخبری ہوتا ہے نا، تو خوشخبری تو اچھی چیز کی دی جاتی ہے، لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے فبشرہم بعذاب علیم، تو خوشخبری دے دیجیے ان کو دردناک عذاب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اگر دنیا میں یہ جو بھی فساد برپا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو فوری نہیں پکڑ رہا، لیکن ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے جو ان کو مرنے کے بعد دیا جائے گا۔ اولئک الذین حبطت، یہی وہ لوگ ہیں جو ضائع ہو گئے اعمالہم، ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی اعمال ان کے جو بھی انہوں نے دنیا میں کیے آخرت میں کیے وہ سارے کے سارے غارت ہو گئے، کیونکہ دنیا میں جو عمل اچھے کیے نیک کیے، کیونکہ ان کا ایمان ہی نہیں تھا، وہ نبیوں کو قتل کر رہے تھے، نیک بات بتانے والے لوگوں کو بھی قتل کر رہے تھے، اللہ کی آیات کا انکار کر رہے تھے، تو دنیا میں اگر وہ کوئی بھی چیریٹی کے کام کرتے تھے، نیک اعمال کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ سارے ان کے ضائع ہو گئے، کوئی بھی ان کا عمل آخرت کے لیے اکٹھا نہیں ہوا۔ جب دنیا کے عمل ضائع ہو گئے تو آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ان کے لیے کوئی بھی مددگار، یعنی ان کو اب آگ کے عذاب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ دنیا میں تو آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو آپ کو بہت سے لوگ بچانے آ جاتے ہیں نا، آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہوتے ہیں، آپ کے ریلیٹیو ہوتے ہیں، آپ کے دوست احباب ہوتے ہیں، وہ آپ کو بچا لیتے ہیں، لیکن وہاں پر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آخرت میں جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے سامنے ان کو پیش کیا جائے گا، اور اللہ ہی چاہے تو ان کو اس سزا سے وہ بچ سکتے ہیں، ورنہ تو ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ مزید فرمایا جا رہا ہے اگلی آیت میں الم تر الی الذین، کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا طرف ان لوگوں کے جو اوتو، جو دیے گئے نصیبا من الکتابی، ایک حصہ کتاب میں سے۔ اب یہاں پر اس سے مراد یہاں پر جو ہے جن کو ایک حصہ کتاب کا دیا گیا، اس سے مراد اہل کتاب یا یہود ہیں، کیونکہ مدینے میں یہ صورت مدنی ہے نا، تو یہاں پہ مدینے کے وہ یہودی مراد ہیں جن کی اکثریت قبول اسلام سے محروم رہی تھی، اور وہ کیا کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں میں، مکروہ سازشوں میں مصروف تھے۔ تو یہاں انہی کا ذکر ہو رہا ہے کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یدعونا، وہ جب بلائے جاتے ہیں، ان کو دعوت دی جاتی ہے، الا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف، کیونکہ ان کی کتاب تو اب مکمل نہیں تھی نا، پہلے ہی بتا دیا کہ ان کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، اور پھر انہوں نے اس کے اندر تحریف کر لی تھی، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آ گئے تو پھر قرآن کا سوٹی بن گیا، قرآن کرائٹیریا بن گیا، اب اس میں جو پچھلی کتابیں تھیں وہ ان سب کو رد کر دیا گیا، تو اب ان کو بلایا کس کی طرف جا رہا تھا، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف، یعنی قرآن مجید کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، ثم یتولا، پھر منہ پھیر لیتا ہے، فریق منہم، ایک گروہ ان میں سے، یعنی سارے کے سارے نہیں اپنا منہ پھیرتے، بلکہ یہاں پر یہودیوں کی بات ہو رہی کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو کہ جن کو قرآن کی طرف بلایا جاتا تھا، اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے انصاف کے ساتھ، لیکن وہ کیا کرتے تھے، ان کا ایک گروہ منہ موڑ لیتا تھا، وہم معرضون، اور وہ اعراض برتنے والے ہیں۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے دو قبیلے تھے، جیسا کہ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ ان کے دو قبیلے جو تھے ان کو جلا وطن کیا گیا اور ایک قبیلہ قتل کر دیا گیا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو کہ اللہ کی آیات سے منہ موڑنے والے تھے، اللہ کی کتاب کی طرف دیکھ کر وہ منہ پھیر لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اعراض برتنے والے ہیں، تو ایک حد تک ہی ان کو بلایا جا سکتا ہے نا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں اور بھی کئی جگہ فرمایا گیا کہ اگر وہ آپ کی بات نہیں سنتے تو پھر آپ بھی ان سے اعراض برتی ہے، جب وہ خود اعراض برت رہے ہیں، آپ اللہ کی کتاب کی طرف نہیں آ رہے، اللہ کے پیغام کی طرف نہیں آ رہے، تو پھر کیا کریں، آپ بھی ان سے منہ موڑ لیں۔ ذالک بانہم، یہ کیوں ایسا کر رہے تھے
کتاب کی طرف کیوں نہیں آ رہے تھے، کیوں کتاب کا انکار کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بوجہ اس کے ہے کہ قولو، وہ کہتے ہیں لن تمسنا، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں النارو، آگ، الا ایام معدودات، مگر گنتی کے چند دن۔ تو یہ ان کی ساری گھڑی گھڑائی باتیں تھیں، ٹھیک ہے، یہ سب انہوں نے خود سے گھڑ لی تھی کہ ہم جو ہے وہ کوئی کہتا تھا کہ دنیا جو ہے 7 دن میں بنی ہے، تو یہ یہود اور نصارہ کی بات بتائی جا رہی ہے، یہ کسی اور جگہ پہ بھی آئے گا جب میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی۔ تو وہ کیا کہتے تھے کہ ہم اگر آگ میں اول تو ہمیں آگ میں ڈالا ہی نہیں جائے گا، ہم تو اللہ کے بہت چہیتے ہیں۔ یہ یہودیوں اور نصرانیوں کو بڑا زوم تھا کہ ہم اللہ کے بہت چہیتے ہیں اور اللہ کے بڑے فرما بردار ہیں، تو ہمیں آگ میں تو ڈالا ہی نہیں جائے گا، اور بالفرض اگر ہمیں آگ میں ڈالا بھی گیا تو 6 یا 7 دن کے لیے ہمیں ڈالا جائے گا، اور اس کے بعد ہمیں آگ سے نکال لیا جائے گا۔ تو یہ صرف ان کی خوش فہمیاں تھیں، اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی، یعنی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، بلکہ یہ صرف اپنی طرف سے یہ بات کر رہے تھے۔ یعنی ان کے خود ساختہ خیالات تھے، یہ جو لکھا ہے نا یفترون، یفترون کا ورڈ ابھی آیا ہے؟ ہاں، ابھی اگلے اس میں آئے گا، تو ابھی میں بتاتی ہوں یفترون کا مطلب آپ کو۔ تو یہ یہودیوں کے کیا تھا کہ بنیادی عقیدہ جو تھا ان کے، اس میں خرابی تھی، یعنی اللہ کو تو وہ مانتے تھے، آخرت پہ بھی ان کا یقین تھا، لیکن جو ان کا بنیادی عقیدہ تھا کہ اللہ کو ایک مانے، کیونکہ انہوں نے تو اللہ کے ساتھ عزیر علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا، اور جو نصرانی تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ قرار دیا تھا، تو یہ تو شرک کی طرف چلے گئے تھے، لیکن آخرت پہ ان کا یقین تھا، لیکن یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، دونوں کو یہ خیال تھا کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں اور ہمیں تھوڑے دنوں کے لیے آگ میں ڈالا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے، ہر شخص اپنے اعمال کے ساتھ گروی ہوگا، جیسے اس کے اعمال ہوں گے اس کے حساب سے ہی اس کو جنت اور دوزخ ملے گی۔ تو وہ کہتے تھے اگر ہمیں آگ نے چھوا بھی تو ایام معدودات، یعنی گنتی کے چند گنے چنے دن، معدودات میں عدد ہے نا، عدد کا مطلب ہوتا ہے گنتی، ٹھیک ہے، یعنی کاؤنٹنگ، کچھ دن ہوں گے جس میں ہمیں آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وغرہم، اور دھوکے میں ڈال دیا انہیں، فی دینہم، ان کے دین نے، یعنی جو ان کا جو دین ہے، دین کے بارے میں ان کو دھوکے میں ڈال دیا گیا، ما کانوا یفترون، جو تھے وہ گھڑتے، اور یفترون جو ہے اس میں فا را یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے خود ساختہ خیالات اور جھوٹی باتیں، یعنی خود سے فرض کر لینا، خود سے اپنے منہ میاں مٹھو بنتے تھے کہ ہم اللہ کے بہت چہیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ان کی خود ساختہ باتیں ہیں، اصل حقیقت یہ نہیں ہے۔ جب تک یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے، قرآن کو نہیں مانیں گے، اللہ کی آیت کا انکار نہیں کریں گے، تب تک یہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو یہ ان کو ان کی باتوں نے اور ان کی جو گھڑی گھڑائی باتیں تھیں ان کو ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، یعنی کتاب اللہ کے ماننے سے گریز کی وجہ سے، کہ اول تو وہ جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اور اگر گئے بھی تو صرف چند دن کے لیے جائیں گے، تو یہ من گھڑت باتیں تھیں جنہوں نے ان کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ فَكَيْفَ إِذَا، تو کیسا ہوگا حال جب، جب ہم جمع کریں گے انہیں، لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس دن کے لیے نہیں کوئی شک اس میں، یعنی یہ کون سا دن ہے؟ یہ قیامت کا دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ یہ باتیں کر رہے ہیں تو اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ان کو ہم جمع کریں گے اس دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فی، یعنی وہ دن ضرور آئے گا، قیامت کا دن۔ تو جب ہم ان کو جمع کریں گے تو اس دن کیا ہوگا؟ ووفیت، تو پوری پوری دے دی جائے گی، کلو نفس ما کسبت، ہر نفس کو جو کچھ اس نے کمائی کی ہوگی، یعنی ہر شخص اپنا اپنا کیا پورا پورا دے دیا جائے گا، جو بھی اس نے دنیا میں کام کیے ہوں گے، اچھے یا برے۔ ہم نے ایک اور جگہ سورت میں پڑھا تھا کہ کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، اور کوئی ذرہ برابر بھی برائی کرے گا تو وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ تو ہر نفس کو جو کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، جس نے جو کچھ کیا، جو کچھ کمائی کی تھی، اس کے حساب سے اس کو پورا پورا عمل، اس کا پورا پورا بدلہ اور جزا اس کو دے دی جائے گی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، یعنی قیامت والے دن جو ان کے دعوے ہیں نا کہ ہم گنتی کے چند دن صرف آگ میں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا جس میں کہ ہم سب کو جمع کریں گے، تو ان کا یہ دعویٰ اور غلط عقائد ان کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ انصاف کے ذریعے ہر نفس کو اس کا پورا پورا بدلہ عطا فرمائیں گے، اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ قل اللہم، کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اے اللہ، اللہم اے اللہ، مالک الملکی، اے مالک بادشاہ کے، بادشاہت کے، تؤتی الملک من تشاء، تو دیتا ہے بادشاہت جسے تو چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو چھین لیتا ہے بادشاہت جس سے تو چاہتا ہے، یعنی ساری بادشاہت، سارا جو اختیار ہے وہ پورا پورا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ساری بادشاہت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ کیونکہ علماء یہود جو تھے نا وہ جان بوجھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، صرف حسد اور بغض کی وجہ سے، اور ان کو یہ تھا کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کیوں آ گئے، بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے، اور ہم سے کیوں خلافت چھین لی گئی؟ ان کو صرف یہ بغض تھا، حالانکہ ان کی کتابوں میں یہ صاف صاف لکھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور ان کی نشانیاں بھی ان کو معلوم تھیں، لیکن اس کے باوجود، اور ان کو یہ تھا کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں گے تو ہماری سرداری چھن جائے گی. تو وہ سرداری چھننے کی، یعنی لیڈرشپ جو کہتے ہیں نا، سرداری، لیڈرشپ اگر ان کی چھن جائے گی تو اسی وجہ سے آپ کو وہ قبول نہیں کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ساری بادشاہت تو صرف اللہ ہی کی ہے، ان کی کوئی بادشاہت نہیں ہے، کیونکہ سب نے دنیا سے چلے جانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بادشاہ ہے اور ہمیشہ ہی بادشاہ رہے گا. تو فرمایا کہ ساری بادشاہت تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے. یعنی اگر ان کو دنیا میں چند روزہ بادشاہت مل گئی ہے تو یہ بھی اللہ ہی کا بڑا کرم ہے، جس کی وجہ سے ان کو یہ لیڈرشپ ملی ہے، یہ سرداری جو ملی ہے، یہ اسی وجہ سے ملی ہے. اور جس سے چاہے اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوتے ہیں تو وہ جس سے چاہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے. بَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، اور تو ذلت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، کیونکہ عزت اور ذلت بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے. جسے چاہے اللہ عزت دے اور جسے چاہے اللہ ذلیل کر دے. اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں سے ڈر جاتے ہیں کہ ہم نے فلاں کی بات نہیں مانی تو وہ ہماری بےعزتی کر دے گا، فلاں ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہماری بےعزتی ہو جائے گی. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، عزت اور ذلت ہمیشہ ہمیشہ اللہ ہی کے ہاتھ میں رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دیتا ہے. یعنی آپ کو اگر عزت ملے گی تو وہ کس کی وجہ سے ملے گی؟ وہ ہمیں اللہ کے احکام پہ عمل کرنے کی وجہ سے ملے گی. اگر ہم اللہ کی نافرمانی کے کام کریں گے تو پھر ہم کو عزت نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے. اور جو لوگ ذلیل ہوتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں. اس میں ایک عربی کا شعر ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں ترجمہ یہ ہے عربی کے شعر کا کہ جب تم قبروں کی طرف کوئی جنازہ لے کر جاؤ تو جان لو کہ اس کے بعد اب تمہاری باری ہے. ٹھیک ہے. یعنی جب بھی آپ کوئی جنازہ لے کر جاتے تو یہ نہیں سمجھے کہ اچھا یہ فلانا شخص فوت ہو گیا، یہ سوچیں کہ کل میرا جنازہ بھی اسی طرح اٹھا کے لے کر جایا جائے گا. اور اگر تم حکمران بنائے جاؤ یا سپرد کیے جاؤ کسی قوم کے امور کو ایک مدت تک کے لیے تو جان لو کہ کچھ ہی عرصے بعد تم یہاں سے معزول ہو جاؤ گے. یعنی جو حکومت ہم آئے دن اپنے ملک میں بھی دیکھتے رہتے ہیں نا، ایک حکومت آتی ہے، دوسری جاتی ہے، دوسری آتی ہے، پھر ایک اور آ جاتی ہے، اس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا مطلب الٹ پھیر چل رہا ہوتا ہے. تو یہی یہاں پر حقیقت ہے اس کی. یعنی ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہمیں اللہ نے دی ہے نا، اگر کوئی بادشاہت دی ہے، کوئی اسکل دی ہے، کوئی اولاد دی ہے، مال دیا ہے، تو یہ سارا کچھ ہمیں اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو بھی نعمتیں ہمیں اس پہ اللہ کی طرف سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ نعمت ہمیں اللہ کی طرف سے ملی ہے، تو پھر شکر کے لائق بھی اللہ تعالیٰ ہے. اور یہاں پر جو لکھا ہوا ہے نا، ہاں، بیدک الخیر، یعنی تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے. تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور تو ذلت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے، اور تیری ہاتھ میں ہی بھلائی ہے. تو یہاں پہ صرف بھلائی کی بات ہوئی ہے، شر کی بات نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. تو کیا شر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. اس کا جواب کیا ہے کہ شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی. یہاں پہ لکھا ہے نا بیدک الخیر، صرف خیر کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں بھلائی ہے. شر کی نسبت اللہ کی طرف کیوں نہیں کی جاتی؟ اللہ نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں ان کے اندر خیر بھی رکھی ہے اور شر بھی رکھی ہے. اللہ تعالیٰ کی نسبت صرف خیر کی طرف کی جاتی ہے، لیکن جو مخلوق ہے اللہ کی، جو بھی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں ان کے اندر شر بھی ہوتا ہے اور خیر بھی ہوتی ہے. اللہ نے انسانوں یا مخلوقات کو پیدا کیا ہے اور ان کے اندر شر رکھا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر بھی ایک خیر ہے، یعنی شر کے اندر بھی ایک خیر ہے. ٹھیک ہے. ذرا مشکل چیز ہے لیکن آپ کو ایسے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جیسے پھول ہوتے ہیں، پھول کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کانٹے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کانٹے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ اس میں بھی خیر ہے، کیونکہ پھر وہ کانٹوں کی وجہ سے کوئی اور جانور ان پھولوں کو نقصان نہیں پہنچاتا. پھر جیسے اگر سانپ اگر ہمیں ڈستا ہے تو وہ تو شر ہے نا بظاہر، لیکن اس کے اندر بھی ایک خیر ہے. کیا خیر ہے؟ کہ وہ سانپ جو ہے وہ اپنا ڈیفenس کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اپنے آپ کو بچا رہا ہے، کیونکہ وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے، لیکن اس نے اپنی مخلوقات میں خیر اور شر دونوں رکھ دی ہیں، اور اگر شر بھی ہے اس میں بھی کوئی خیر ہے. انک علی کل شیء قدیر، اور اوپر وہ ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ساری بھلائیاں اللہ ہی کے ہاتھ میں. تو اس آیت میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قوت اور طاقت کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو شاہ کو گدھا بنا دے. ٹھیک ہے. یا گدھا مطلب فقیر بنا دے، اور فقیر کو بادشاہ بنا دے. تمام اختیارات کا مالک وہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ساری بھلائیاں ہیں، اللہ کے سوا کوئی اور بھلائی دینے والا نہیں ہے. ہر چیز میں اللہ کا فضل ہے. ٹھیک ہے. جو بھی ہماری قضا اور قدر کا جو بھی حصہ ہے، تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کتنی ناانصافی کی، ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو گیا. یہ نہیں کہنا چاہیے. ہر بات پہ الحمدللہ کہیں. بیماری آتی تب بھی الحمدللہ کہیں. بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور اس سے کتنے ہمارے گناہ جھڑتے ہیں.
تو ہر چیز میں، ہر اگر کوئی تکلیف یا کوئی شر بھی ہمارے اوپر آتا ہے تو اس میں بھی ایک بھلائی کا پہلو ہوتا ہے، تو وہ ہم کو سوچنا چاہیے. اور ہمیشہ عزت کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھیے کہ عزت صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں، اللہ ہی کے اختیار میں ہے. سارے عزت اور خیر سارے امور اللہ کے سپرد کر دیں، اور اللہ کو راضی کرنے والے اگر ہم کام کریں تو پھر انشاءاللہ ہمیں ہر جگہ پہ عزت ملے گی. اور عزت کا سبب میں نے آپ کو بتایا تھا نا، عزت کا سبب بننے والی چیز کیا ہے؟ اللہ پر ایمان رکھنا. جیسے ان کے بارے میں آتا ہے نا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ ان کے قدموں کی چاپ سنی تھی، جنت دیکھی، اور جنت میں انہوں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے آگے، اپنے سے آگے انہوں نے قدموں کی چاپ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنی. تو جب آپ خواب سے بیدار ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ بلال تم ایسا کیا عمل کرتے ہو کہ مجھ سے پہلے تمہارے قدموں کی چاپ تھی؟ تو میں نے آپ کو شاید بتایا بھی تھا پہلے بھی کہ وہ کیا کرتے تھے، وضو کی دو نفل پڑھتے تھے. یعنی ایک ہم پڑھتے ہیں نا تحیت المسجد، کہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں یعنی نماز سے پہلے، اسی طرح تحیت الوضو تھے وہ پڑھتے تھے اس کی وجہ سے. تو یہ کیا تھا؟ اللہ پر ایمان رکھنا. تو اس ایمان کی وجہ سے ان کی چاپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سنی گئی. اور جس طرح سے عزت کا سبب اللہ پر ایمان رکھنا ہے، اسی طرح ذلت کے اسباب بھی ہیں. اس میں کیا ہے؟ سب سے پہلا خوش فہمی کا شکار ہونا، کہ اپنے بارے میں ہم خوش فہمی کا شکار ہو جائیں، جیسے کہ یہود اور نصارہ کا رویہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو جنت میں جائیں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا کہ مومن اپنے آپ کو ذلیل سمجھے؟ فرمایا ایسے کاموں میں ہاتھ ڈالے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا ہو، یعنی جو کام وہ کر نہیں سکتا، جو بوجھ وہ اٹھا نہیں سکتا، اس کام میں اس کو نہیں جانا چاہیے. تو پھر کیا ہوگا کہ اس کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تولج اللیل فی النہار، اب اس کی قدرت کی چند اور نشانیاں بتائی جا رہی ہیں اگلی آیت میں. تولج اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں. ٹھیک ہے، رات کو دن میں داخل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ بڑی خوبصورتی سے رات جو ہے وہ دن کی شکل اختیار کر لیتی ہے. اگر آپ وہ جو فجر کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت اٹھیں اور دیکھیں کس طرح سے اندھیرے کی تاریکی آہستہ آہستہ ہٹنے لگتی ہے، اور سورج آہستہ آہستہ نکلتا ہے اور روشنی پھیلتی چلی جاتی ہے، تو ایسا لگتا ہے کوئی چادر نہیں ہوتی جیسے وہ چادر ہٹائی جا رہی ہے، یعنی اندھیرے کی چادر کو ہٹا کے دن کو نکالا جا رہا ہے. تو یہ بہت خوبصورتی سے یہ عمل ہوتا ہے. تو فرمایا کہ تو ہی ہے جو داخل کرتا، اور یہ کوئی انسان نہیں کر سکتے، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں. تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں. یعنی رات کو دن میں داخل کرنا اور دن کو رات میں داخل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ موسم کے جو چینجز ہوتے ہیں، کبھی رات لمبی ہوتی ہے دن چھوٹا ہوتا ہے، اور دوسرے موسم میں دن لمبا ہوتا ہے اور رات چھوٹی ہوتی ہے. یعنی کبھی رات کا حصہ دن میں چلا جاتا ہے اور کبھی دن کا حصہ رات میں داخل ہوتا ہے، جس سے رات اور دن بڑے اور چھوٹے ہو جاتے ہیں. تو یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے، کیونکہ پیچھے بتایا کہ انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر وہ قدرت رکھنے والا ہے. اور کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے؟ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ، وہ نکالتا ہے زندہ کو، من المیتی، مردہ سے. یعنی مردہ سے زندہ کو نکالنے والا، سوری، زندہ کو مردے سے نکالنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. یعنی مردہ سے مطلب یہاں پر سمجھیں ایک بیج کی مثال لے لیں. کوئی بیج ہوتا ہے نا، آپ اس کو زمین میں بوتے ہیں تو بظاہر آپ کو بیج بالکل مرا ہوا نظر آتا ہے نا، بالکل ڈیڈ نظر آتا ہے، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ پودا نکل آتا ہے جو کہ زندہ ہے، اور اس میں پھر آگے پھل پھول جو بھی آپ نے جس چیز کا پودا لگایا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے یہ کام، کوئی اور نہیں کر سکتا. اسی طرح سے انڈا آپ کو بالکل مرغی کا انڈا لے لیں، کسی بھی جانور کا انڈا لے لیں، وہ آپ کو بالکل ایک بے جان سی چیز نظر آتا ہے، اور اس میں سے ایک جیتا جاگتا جانور نکل آتا ہے، یعنی مرغی کا چوزا یا مرغی بن جاتی ہے. اور پھر اس کے علاوہ کافر یہاں پہ ایک اور اچھا، اس میں نا 2 طرح کے میننگ ہوتے ہیں ہر اللہ تعالیٰ کی آیات میں. ایک حصی میننگ ہوتا ہے اور ایک مانوی میننگ ہوتا ہے. تو حصی میننگ میں تو یہ بیج سے پودے کا نکلنا یا انڈے سے بچے کا نکلنا، یہ حصی میننگ ہے جو جس کو کہ آپ مشاہدہ کرتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، محسوس کر رہے ہوتے ہیں. مانوی میننگ کیا ہوتا ہے؟ کہ جیسے کہ کافر سے مومن کا پیدا ہونا. کافر کو اللہ تعالیٰ مردہ سے تشبیہ دیتے ہیں، ان کے دل مردہ ہوتے ہیں. تو اگر کافر ایمان لے آتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، تو وہ مومن ہو جاتا ہے. تو مومن جو ہے وہ زندہ ہے اللہ کی نظر میں، کافر مردہ ہے، ان کے دل مردہ ہے، اور مومن کے دل زندہ ہے. تو یہ اس کا مانوی مفہوم ہے. اسی طرح علم زندگی ہے اور جہالت موت ہے. تو جو جاہل ہوتے ہیں، جاہل سے مراد دنیا کی جہالت مراد نہیں ہے، یعنی علم کی، دین کی جہالت، دین کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہونا، قرآن کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہونا، آخرت کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہونا، یہ جہالت کہلاتی ہے. تو جہالت بھی اللہ کے نزدیک مردہ ہے، مطلب جو جاہل لوگ ہیں وہ اللہ کی نظر میں مردہ لوگوں سے تشبیہ ہے.
تو اگر وہ علم حاصل کر لیتے تو ان کے اندر زندگی آ جاتی ہے. تو یہ اس کا مانوی مفہوم ہے کہ تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، یعنی مومن سے کافر اور کافر سے مومن پیدا ہوتا ہے. اسی طرح انڈے سے مرغی اور پھر مرغی سے انڈا پیدا ہوتا ہے. تو یہ بھی اس کی مثال ہے. اسی طرح بیج، اب آپ بیج بوتے ہیں، اس سے درخت نکلتا ہے، پھر اسی درخت دوبارہ بیج بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. بَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو رزق دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے بغیر حساب کے. یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی عطا فرماتا ہے، چاہے اللہ کا وہ نافرمان ہو چاہے فرما بردار ہو، روزی سب کو ملتی ہے. کافر بھی اگر نافرمان ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو بھی روزی دیتا ہے. اور یہی بات ان کو یہی بات ان کو اس بات پہ آمادہ کرتی تھی کہ وہ اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کے کام کرنے والے ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے رزق چھین لیتا، ہمارے پاس یہ ساری شان و شوکت اور مال اور دولت نہیں ہوتا. لیکن مال اور دولت بھی آپ کو آزمائش کے لیے ملتا ہے. مال اور دولت ملنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اللہ کے بہت چہیتے ہیں. اگر آپ کے پاس مال اور دولت ہے اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں پہ آپ اس کو خرچ کر رہے ہیں تو آپ اللہ کے چہیتے نہیں ہیں. اگر اللہ آپ کو فوراً نہیں پکڑ رہا، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیل دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں اور توبہ کریں. ایک اور آیت پڑھ لیتے ہیں. لا يتخذ المؤمنون، نہیں بنائے مومن، الکافرین کافروں کو، اولیاء من دون المؤمنین دوست سوائے مومنوں کے. یعنی مومنین کو یہاں پہ منع کیا جا رہا ہے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں. اور اولیاء جو ہوتا ہے نا، یہ ولی سے نکلا ہے، اور ولی کی جمع ہے اولیاء. اور ولی ایسے دوست کو کہتے ہیں جس سے دلی محبت اور خصوصی تعلق قائم ہو جائے. یعنی جیسے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اہل ایمان کا ولی قرار دیتا ہے نا، کہ اللہ ولی الذین آمنوا، یہ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے. یعنی مطلب کیا ہوا کہ اہل ایمان کو ایک دوسرے سے محبت اور خصوصی تعلق قائم رکھنا چاہیے. آپس میں ایک دوسرے کے ولی اور دوست ہوتے ہیں مومنین. لیکن اہل ایمان کو یہاں پہ سختی سے منع کیا جا رہا ہے کہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں. کیوں؟ کیونکہ کافر جو ہیں وہ اللہ کے دشمن ہے اور اہل ایمان کے بھی دشمن ہے. تو پھر ایک دشمن کو آپ کیسے دوست بنا سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو ہر وقت اسلام کو اور مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے چکر میں رہتے تھے نا. تو اسی لیے ان کی دوستی سے منع کیا جا رہا ہے. لیکن اس میں آپ کو 4 چیزیں بتا دیتی ہوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم ان سے بالکل کٹ آف نہیں کر سکتے. اگر ہم کٹ آف کریں گے تو پھر ہم اسلام کی تبلیغ کیسے کریں گے؟ تو سم ٹائم لوگ اس کا غلط مطلب نکال لیتے ہیں کہ آپ کے قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جی کافروں کو دوستی نہ بناؤ، یعنی آپ کے ساتھ تو آپ لوگ مومن جو ہوتے ہیں وہ بڑے روڈ ہوتے ہیں اور کافروں کو بالکل اپنا دوست نہیں سمجھتے، دشمن سمجھتے ہیں. تو جو بھی آپ جیسے دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں وہاں پہ آپ کا سابقہ نان مسلمس کے ساتھ ہوتا ہے تو ہم ان سے کٹ آف تو نہیں کر سکتے نا، ہمیں ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہوتی ہے. تو اس میں 4 چیزیں ہیں، اس میں سے 3 چیزیں ہم ان کے ساتھ کر سکتے ہیں اور ایک چیز نہیں کر سکتے. پہلی چیز ہے مواسات. مواسات کا مطلب ہوتا ہے خیر خواہی کرنا یا ہمدردی کے کام کرنا. تو جیسے اگر کوئی نان مسلم بیمار ہے، کسی تکلیف میں ہے، آپ کا پڑوسی ہے، تو آپ اس کے ساتھ ہمدردی کر سکتے ہیں، اس کے گھر کھانا بھجوا سکتے ہیں، اس کی بیماری میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے، کوئی اور کام ہے، تو یہ کرنا منع نہیں ہے. مواسات آپ کر سکتے ہیں. دوسرا کیا ہے؟ مدارات. مدارات کا مطلب ہوتا ہے مہمان نوازی، جیسے ہم کہتے ہیں خاطر مدارت. تو اس کے ساتھ مدارت بھی کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کے گھر وہ آتا ہے تو ظاہر ہے پھر اسلام کیسے پھیلے گا اگر ہم اس سے کٹ آف کر دیں، اس کو دیکھتے ہی اس کے اوپر دروازے بند کر دیں. تو ہم اس کی مدارت کر سکتے ہیں، یعنی اس کو اپنے گھر کھانے پہ مدعو کر سکتے ہیں، اس کو اچھی باتیں بتا سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف آئے. تو مواسات، مدارات اور معاملات. معاملات کا مطلب ہے بزنس کرنا. تو بزنس کرنا بھی جائز ہے، نان مسلم کے ساتھ آپ بزنس بھی کر سکتے ہیں. کیا چیز منع ہے؟ موالات. موالات کا مطلب ان کو اپنا ولی بنانا، دلی دوستی کرنا، یعنی اپنے راز ان کو بتانا، یہ چیز منع ہے. تو یہ میں نے آپ کو 4 چیزیں بتائیں، آپ چاہیں تو لکھ بھی سکتے ہیں. مواسات، مدارات، معاملات، یہ 3 چیزیں کرنا جائز ہے، اور موالات کرنا منع ہے. مطلب دلی دوستی ان سے نہیں کر سکتے، ان کو اپنے راز نہیں بتا سکتے، کیونکہ وہ ظاہر میں کتنے اچھے کیوں نہ ہو، وہ اندر سے مسلمانوں کے دشمن ہوتے ہیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی کرے گا ایسا، یعنی ان کو اپنا دلی دوست اگر بنائے گا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو نہیں وہ اللہ سے کسی چیز میں بھی، إِلَّا أَن تَتَّقُوا، مگر یہ کہ تم بچو، مِنْهُمْ تُقَاتَ، ان سے بچنا، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ اپنی ذات سے. یعنی اللہ سے اگر ہم ڈریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم ان سے بچیں گے. اور یہ اجازت جو ابھی پیچھے جو ہم نے پڑھا نا کہ مگر یہ کہ تم بچو ان سے بچنا، تو اس کی یہ اجازت ان مسلمانوں کے لیے ہے جو کسی کافر حکومت میں رہتے ہوں، اور اگر کسی وقت اظہار دوستی کے بغیر ان کے شر سے بچنا ممکن نہ ہو تو عارضی طور پر زبان سے وہ دوستی کا اظہار کر سکتے ہیں.
لیکن دل سے ان کو دشمن ہی سمجھے اپنا، ٹھیک ہے، دل سے ان کو اپنا دوست نہیں سمجھنا ہے، تو ایسا کرنا پھر جائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ہم کو ڈراتے ہیں، کیونکہ اگر ہمارے اندر اللہ کا تقویٰ ہوگا تبھی ہم اللہ کی باتوں کو فالو کریں گے، اللہ کی باتوں پر عمل کریں گے۔ فرمایا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، اللہ ہی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ تو پھر ہم وہ کام کیوں نہ کریں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کے کام کریں گے تو پھر لوٹ کے تو ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے نا، تو پھر جواب بھی اللہ کو دینا ہوگا۔